السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو ڈیلی کی طرح ہم سب سے پہلے اپنی اسکرین پر 125 جو آیت نمبر ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں۔ جی تو جو ہم نے اوپن کر لی ہے، اس آیت میں کہ جب اللہ پاک نے بیت اللہ شریف کی جگہ کو، خانہ کعبہ کی جگہ کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ کو بالکل پاک رکھنا، کہ جو بھی یہاں پر آ کر طواف کرے، اعتکاف کرے، یہاں پر رکے، یہاں پر نماز ادا کرے، رکوع و سجدہ کرے اللہ کے آگے، تو ان کے لیے اس جگہ کو پاک و صاف رکھنا۔ اس واقعے کا اس جگہ پر ذکر آ رہا ہے۔ چلیں اب ہم جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب جعلنا البیت ہم نے مقرر کیا، بیت خانہ کعبہ کو، مثابۃ للناس لوگوں کے اجتماع کی جگہ، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور بناؤ من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلی نماز کی جگہ، واخذنا اور ہم نے حکم کیا، الی ابراہیم و اسماعیل ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، ان طہر یہ کہ پاک رکھو، بیتیہ میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں میں جو مصابتاً ہے، یہ لفظ صابہ یصوب صوباً و مصابتاً اور وہ مصاباً سے ماخوذ ہے، جس کے معنی لوٹنے کے ہیں، اس لیے یعنی یہی زیادہ راجح ہو گئے، جہاں آدمی بار بار لوٹ کر جائیں۔ اور یہ جو خانہ کعبہ ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ بار بار لوٹ کر جاتے ہیں، اور دنیا کے ہر کونے سے مسلمان آ کے وہاں پر طواف و رکوع و سجدہ کرتے ہیں، اور ایک مسلمان جب ایک بار جاتا ہے تو ہمیشہ اگلی بار جانے کی، ہمیشہ بار بار جانے کی اس کے دل میں ہمیشہ طرف رہتی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد اور مقام امن ہمیشہ سے مقرر کر رکھا، اور آخر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز کی جگہ بنا لیا کرو، اور ہم نے بنایا جو ہے خانہ کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے اس گھر کو خوب پاک و صاف رکھا کرو، اور بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادت کے واسطے اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے واسطے۔ اب یہاں پہ اللہ پاک حکم فرما رہے ہیں کہ میرے گھر کو، اللہ کے خانہ کعبہ کو خوب پاک رکھو۔ تو اب وہاں پہ ہم جا کے دیکھتے بھی ہیں کہ اللہ کا گھر اتنی صفائی ہے، کہیں نہیں میں نے دیکھی اتنی صفائی کسی جگہ پہ ہو، کہ کہیں اتنے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، دنیا کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں، ہر قوم سے لوگ آتے ہیں، ایک ملت ابراہیمی رکھنے والے، تو وہاں پہ آ کے طواف کرتے ہیں، رکوع و سجدہ کتنے لوگ آتے ہیں، لیکن کبھی وہاں پہ گند نہیں ہوتا، ہمیشہ صاف، بہت پاک صاف رہتا ہے۔
اور دیکھنے میں بھی پتہ چلتا ہے کتنا صاف ہے۔ ہم کوئی بھی جگہ دیکھ لیں جہاں پہ چاہے زیادہ لوگ نہ بھی آتے جاتے ہوں لیکن بڑی گندی ہو جاتی ہے جگہ، مٹی پڑ جاتی ہے تو صفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی اللہ پاک کی قدرت ہے کہ اللہ نے کیسے وہاں پہ جو ہے صفائی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنے گھر کا حج مبرور کروائے، آمین ثم آمین۔ تو اب ہم اس کے معارف اور مسائل دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی ہجرت، مکہ اور بنا بیت اللہ کا تفصیلی واقعہ۔ اب اس آیت میں بیت اللہ کعبہ کی تاریخ کی طرف اشارہ ہے اور حضرت خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی تعمیر جدید نیز بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کی چند خصوصیات کا ذکر اور بیت اللہ کے احترام سے متعلقہ احکام مذکور ہیں۔ یہ مضمون قرآن کی بہت سی آیات میں مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اب اس جگہ مختصر طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے جس سے مذکورہ آیات کا پورا مضمون واضح ہو جائے گا۔ یہ مضمون سورہ حج کی آیت نمبر جو ہے 26 میں اس طرح سے مذکور ہے۔ وہ جو آیت سٹارٹ ہوتی ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْءً، یہاں سے لے کے فَجِّنَ عَمِيق تک کہ اس میں آتا ہے یعنی وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ لوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے، پیادہ بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی جو دور و دراز کے راستوں سے پہنچی ہوں گی۔ اب تفسیر ابن کثیر میں آئمہ تفسیر حضرت مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ سے نقل کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں مقیم تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شیخوار بچے تھے جس وقت اللہ تعالیٰ کا ان کو یہ حکم ملا کہ ہم جو ہے خانہ کعبہ کی جگہ آپ کو بتلاتے ہیں، آپ اس کو پاک صاف کر کے طواف و نماز سے آباد رکھیے۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے جبریل امین جو ہے وہ براق لے کر حاضر ہوئے۔ براق جو ایک جانور تھا جس کے اللہ نے جو ہے وہ ایک دو اس کے لگائے تھے اللہ نے پر، ٹھیک ہے، جو آسمان پہ اڑتا ہوا سفید کلر کا جانور جو ہے وہ گھوڑے کے ٹائپ کا، وہ آسمان کی طرف لے کے اڑ گیا تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، ٹھیک ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اور ماں ان کی والدہ جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ لے کر سفر کیا۔ راستے میں جب کسی بستی پر نظر پڑی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جبریل امین سے دریافت کرتے کہ کیا ہمیں یہاں اترنے کا موقع ملا ہے، تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کی منزل آگے ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی جگہ جو ہے سامنے آئی جس میں کانٹے دار جھاڑیاں اور ببول کے درختوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر اس خطۂ زمین کے آس پاس کچھ لوگ بستے تھے جن کو عمالین کہا جاتا تھا۔ بیت اللہ اس وقت ایک ٹیلہ کی شکل میں تھا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اس جگہ کو پہنچ کر جبریل امین سے دریافت کیا کہ کیا ہماری منزل یہ ہے، تو فرمایا ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے اور حضرت حاجرہ کے یہاں اتر گئے، ان کے ساتھ یہاں اتر گئے اور بیت اللہ کے پاس ایک معمولی جو چھپر ڈال کر حضرت اسماعیل اور حاجرہ علیہ السلام کو یہاں ٹھہرا دیا۔ ان کے پاس ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ میں پانی رکھ دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت یہاں ٹھہرنے کا حکم نہ تھا۔ وہ اس شیر خوار بچہ اور ان کی والدہ کو حوالہ خدا کر کے واپس ہونے لگے۔ جانے کی تیاری دیکھ کر حضرت حاجرہ جو علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہمیں اس جو ہے لقد تک اس خشک اکیلے تنہا میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جاتے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی جاندار کوئی نہیں ہے، نہ زندگی کی کوئی ضروریات ہے۔ تو حضرت خلیل اللہ جو ہے علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور چلنے لگے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام ساتھ اٹھی پھر بار بار یہی سوال کرتی رہی، تو یہاں تک کہ ان کے دل میں بات پڑی کہ عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم دیا ہے، تو فرمایا کہ جی، تو فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے۔
تو یہ سن کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ شوق سے جائیں، جس نے آپ کو یہ حکم دیا کہ وہ ہمیں بھی ضائع نہ کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام حکم خدا بندی کی تعمیل میں یہاں سے چل پڑے۔ تو پھر مگر شیر خوار بچہ اس کی والدہ کا خیال لگا ہوا تھا۔ جب راستے کے موڑ پر پہنچے جہاں سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نہ دیکھ سکی تو ٹھہر گئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی جو سورہ ابراہیم کی آیت میں آتی ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھیے۔ پھر دعا میں عرض کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یعنی اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو آپ کے محترم گھر کے قریب ایک میدان میں جو ذرات کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام رکھے تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجیے اور ان کو پھل کھانے کو دیجیے تاکہ یہ لوگ شکر ادا کریں۔ اب ساقبی کا حکم، جس کی بنا پر شام سے ہجرت کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو یہاں لایا گیا تھا، اس میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جانتے تھے کہ پاک رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ظاہری نجاسات اور گندگی سے بھی پاک رکھا جائے اور باطنی نجاست اور کفر و شرک سے بھی پاک رکھا جائے۔ اس لیے یہاں ٹھہر کر جو دعائیں فرمائی، ان میں اول تو اسی بستی کے محفوظ و مامون رہنے اور جائے امن ہونے کی دعا فرمائی، پھر یہ دعا کی کہ مجھے اور میری اولاد کو شریک و بت پرستی سے بچائیے، کیونکہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو معرفت حق تعالیٰ کا وہ مقام حاصل تھا جس میں انسان کو اپنا وجود ہی نابود نظر آتا ہے۔ پھر جو ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کی مشیت اور ارادے سے سب کام ہوتے ہیں، اس لیے کفر و شرک سے بیت اللہ کو پاک رکھنے کا حکم ملا تھا۔ اس کے بعد شیر خوار بچہ اور اس کی والدہ پر جو شفقت کے پیش نظر یہ دعا فرمائی کہ میں نے ان کو آپ کے محترم گھر کے حوالے کیا تو آپ ان کی حفاظت کرنا۔ اب یہ دعا کر کے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام تو اپنے وطن شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا کچھ وقت اس توشہ کھجور اور پانی کے ساتھ کٹ گیا جو حضرت خلیل اللہ چھوڑ گئے تھے۔ پانی ختم ہونے کے بعد خود بھی پیاس سے بے چین اور شیر خوار بھی بچہ اس وقت پانی کی تلاش میں تھا۔ ان کا نکلنا کبھی کوہ صفا پر اور کبھی کوہ مروہ پر چڑھنا اور ان دونوں کے درمیان جو ہے دوڑ کر راستہ طے کرنا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آنکھوں کے سامنے آ جائیں۔ عام مسلمانوں میں معروف ہے اور حج میں صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا آج تک اس کی یادگار ہے، اور جس نے وہاں پر عمرہ کیا ہے یا حج ادا کیا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے جہاں پہ گرین کلر کے کارپیٹ بچھے ہیں تو وہاں پر جو مرد حضرات ہیں وہ وہاں پہ سعی کرتے ہیں، مطلب کہ بھاگ کر وہاں پر جو ہے چکر لگاتے ہیں اس ٹکڑے پر۔ تو وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جو اسماعیل علیہ السلام کے لیے دوڑ کر پانی تلاش کرنے کی جو کوشش کی تھی، اس کی یاد کو جو ہے تازہ ہمیشہ رکھنے کے لیے قیامت تک اللہ پاک نے یہ سنت کو طواف میں لازم قرار دے دیا، عمرے میں لازم قرار دے دیا۔ جب تک ہم صفا مروہ کی سعی نہیں کریں گے، 7 چکر نہیں لگائیں گے، اور تب تک جو ہمارا عمرہ ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب اس قصے کے آخر میں حضرت جبریل علیہ السلام کا بحکم خداوندی وہاں پہنچنا اور چشمہ زمزم کا جاری کرنا اور پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگوں کا یہاں آ کر مقیم ہو جانا اور حضرت جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے کے بعد قبیلہ جرہم کی ایک بیوی سے شادی ہو جانا، یہ سب صحیح بخاری کی روایات میں جو ہے تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ روایت حدیث کے مجموعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے سورہ حج کی آیت میں جو بیت اللہ کو آباد کرنے اور پاک صاف رکھنے کا حکم حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو ملا،
اس وقت اتنا ہی عمل مقصود تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اس کو آباد کر دیا جائے۔ اب آ رہا ہے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِیَ، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، ان کو بھی شریک کیا گیا ہے۔ اب صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب عادت حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے ہیں۔ والد ماجد کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ملاقات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا ہے، کیا تم اس میں میری مدد کرو گے؟ لائق فرزند نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا ہے، تو انہوں نے ساتھ ہی عرض کیا کہ میں کروں گا، بالکل کروں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جہاں بیت اللہ کے مجھے اس کی اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ پھر بیت اللہ کے حدود اربع اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلا دیے تھے۔ دونوں بزرگوں جو ہیں بزرگ اس کام میں لگے تو بیت اللہ کی قدیم بنیادیں نکل آئیں، انہی پر دونوں نے تعمیر شروع کر دی۔ اب اگلی آیت بھی اسی کا بیان ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس وقت وَإِذْ يَرْفَعُ جس وقت بلند کر رہے تھے ابراہیم اور قواعدہ بنیادیں بیت اللہ کی، من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، جس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ بانی بیت اللہ اصل میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مددگار کی حیثیت سے شریک ہیں۔ اب ان تمام آیات پر غور کرنے سے وہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے جو بعض روایات حدیث اور تاریخ میں مذکور ہیں۔ اب جو ہے کیونکہ تمام آیات میں کہیں بیت اللہ کی جگہ بتلا دینے کا ذکر ہے، لیکن کہیں اس کو پاک صاف رکھنے کا ذکر ہے، اور کہیں یہ مذکور نہیں کہ آج کوئی نیا گھر تعمیر کرانا ہے اس کی تعمیر کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ کا وجود اس واقعے سے پہلے موجود تھا۔ اب یہ رہا یہ معاملہ کہ پہلے تعمیر کس نے اور کس وقت کی، اس میں کوئی صحیح اور قوی روایت حدیث کی منقول نہیں۔ اہل کتاب کی روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی فرشتوں نے کی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تجدید فرمائی، دوبارہ سے کیا۔ پھر یہ تعمیر طوفان نوح تک باقی رہی۔ طوفان نوح میں یہ پھر ختم ہو جانے کے بعد سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک یہ ایک ٹیلہ کی صورت میں باقی رہی۔ پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے از سر نو تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد اس تعمیر میں شکست اور ریخت تو ہمیشہ ہوتی رہی مگر منہدم نہیں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل قریش مکہ نے اس کو منہدم کر کے از سر نو دوبارہ سے بنانے کی تعمیر کی گئی کوشش کی اور جس کی تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص شرکت فرمائی۔ اب اس کے ہم احکام و مسائل کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ اب آ رہا ہے کہ لفظ مصابہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو یہ خاص فضیلت بخشی ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے مرجع خلائق بنا رہے گا، کہ ہمیشہ جو ہے لوگ یہاں پر عبادت کرنے آتے رہیں گے۔ اب یہ معجزہ بیت اللہ ہی کی خصوصیت ہو سکتی ہے، ورنہ دنیا کے بہتر سے بہتر مناظر کو انسان 1 سے 2 مرتبہ دیکھ لینے کے بعد سیر ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر جتنی مرتبہ بھی جائیں جو ہے مسلمان کا دل نہیں بھرتا، بار بار دل کرتا ہے کہ جائیں 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 وہاں پہ۔ اللہ پاک سب کو بار بار اپنے گھر کا عمرہ اور حج کروائے، آمین آمین۔ اس کے بعد ہے لفظ امنا۔ اس جگہ ما آمنا یعنی جو ہے امن کے معنی میں ہے، اور لفظ بیت سے مراد صرف بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ نہیں بلکہ پورا حرم مراد ہے۔ اب قرآن کریم میں بیت اللہ اور کعبہ کا لفظ بول کر پورا حرم مراد لینے کے اور بھی شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں۔
اور اب آتا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اس میں مقام ابراہیم علیہ السلام سے مراد وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا بطور معجزہ نشان پڑ گیا، اور جس کو تعمیر بیت اللہ کے وقت آپ نے استعمال کیا تھا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش دیکھا ہے، مگر لوگوں کے بکثرت چھونے اور ہاتھ لگانے سے وہ نشان ہلکا پڑ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام ابراہیم کی تفسیر میں یہ منقول ہے کہ پورا حرم مقام ابراہیم ہے۔ اب آتا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے اس طرح دو رکعت نماز پڑھی کہ مقام ابراہیم کو درمیان میں رکھتے ہوئے بیت اللہ کا استقبال ہو جائے۔ اس لیے فقہائے امت نے فرمایا کہ جس شخص کو مقام ابراہیم کے پیچھے متصلاً جگہ نہ ملے، وہ کتنے ہی فاصلے پر بھی جب اس طرح کھڑا ہو کہ مقام ابراہیم اس کے سامنے رہے اور بیت اللہ بھی، تو اس حکم کی پوری تعمیل ہو جائے گی کہ جب طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد پھر ہم مقام ابراہیم کی طرف جاتے ہیں، یہ آیت کہتے ہوئے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اس کے بعد پھر ہم 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آب زمزم بھی پی لیتے ہیں، تو ہمارا طواف ادا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس آیت سے ثابت ہوا کہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں واجب ہیں۔ البتہ ان 2 رکعتوں کا خاص مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کرنا سنت ہے، اور حرم میں کسی دوسری جگہ بھی ادا کرے تو بھی کافی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان 2 رکعتوں کا بیت اللہ کے دروازے سے متصل پڑھنا بھی ثابت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی جگہ پڑھنا بھی منقول ہے۔ اب طاہرہ بیتیہ، میرے گھر کو خوب پاک رکھو، اس میں بیت اللہ کو خوب پاک کرنے کا حکم ہے، جس میں ظاہری نجاسات اور گندگی سے بھی طہارت منقول ہو گئی، اور باطنی نجاست بھی ہو گئی، مطلب کفر و شرک سے بھی محفوظ رکھنا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ٹھیک ہے، فی بیوت، اور حکم دیا گیا ہے اس میں گھروں میں، اذن اللہ، کہ اللہ کا جو نام ہے اس کو بھی بلند کریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں ایک شخص کی آواز سنی تو فرمایا تمہیں خبر نہیں کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ یعنی مسجد کا ادب و احترام چاہیے، اس میں غیر مشروع آواز بلند نہیں کرنا چاہیے بلکہ آہستہ سے بولنا چاہیے۔ للطائفین والعاکفین والرقاء السجود، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب ان کلمات سے چند احکام و فوائد حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ بنا بیت اللہ کا مقصد طواف اور اعتکاف اور نماز ہے۔ دوسرے یہ کہ طواف نماز سے مقدم ہے۔ تیسرے یہ کہ اطراف عالم سے جانے والے حجاج کے لیے طواف بنسبت نماز کے افضل ہے۔ چوتھے یہ کہ بیت اللہ کے اندر نماز علی الاطلاق جائز ہے، فرض ہو۔ چلیں یہاں پر ہماری اس آیت کی تفسیر کمپلیٹ ہو گئی، اور تفسیر بہت اس کی ہماری مزے کی اور دلچسپ تھی، جس میں ہم نے اللہ کے گھر کی بنیادوں کا، اللہ کے گھر کا ذکر کیا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بار بار اپنے گھر بلائے اور اپنے گھر کا حج مبرور کروائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔